کرتی ہے انالیسس، عقل کمپیریزن کرتی ہے، عقل انفرنس ڈرا کرتی ہے، نتائج نکالتی ہے، یہی اس کا کام ہے۔ اور سادہ سی مثال جو آپ کو اکثر ملتی ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ آپ پرانے زمانے میں کہیں جنگل کے قریب کہیں موجود ہیں اور آپ کو دور کہیں دھواں نظر آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں آگ لگی ہے۔ آگ آپ نے دیکھی نہیں ہے، مگر آپ کے تجربے نے، آپ کی عقل نے، آپ کے انالیسز نے یہ بتایا کہ یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کی طرف لازماً نشاندہی کر رہی ہے جو نہیں ہے۔ سو یہ چیز زیادہ بڑی ہے، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ امپریسو ہے، اس کے مقابلے میں یہ وہ عقل کا تجزیہ ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں عقل کا بیان بہت ہوا ہے اور بہت زور دیا گیا ہے عقل پر۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس دنیا کا ہم حصہ ہیں اس میں جو نشانیاں ہیں، فینومینا آف دا نیچر، ان کی طرف بار بار توجہ دلا کر یہ کہا ہے کہ عقل استعمال کرو، بات کو سمجھو۔ مثال کے طور پر ایک میں نے نمائندہ آیت لی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 164، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں بہتی ہے، چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان اشیاء کے ساتھ کہ جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور آج بھی برسایا، اور اس کے بعد اس میں سے نکالا جو وہ نکالتا ہو، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس نے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر طرح کے جانور، اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ بھائی یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے دھوئیں سے آپ آگ تک پہنچ گئے، ویسے کیا تم اس آسمان، اس زمین، اس بارش، ان فصلوں، ان دریا سمندر میں بہنے والی کشتیوں سے اس ذات ہستی کی طرف نہیں پہنچتے کہ جو ہر چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہ تم پر مہربانیاں فرما رہا ہے؟ تو تم غور کرو، عقل کو استعمال کرو، اس میں نشانیاں ہیں۔ سو یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو ظاہر عقل کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اس پر توجہ دے اور پھر اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، مجھے کھانے پینے کی ضرورت تھی ورنہ میں مر جاتا، اور جس دنیا کا میں حصہ ہوں اس میں یہ عجیب انتظام ہے کہ سمندر سے کچھ اٹھتا ہے، بادل بنتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین میں کچھ ہے کہ اس سے فصل اگ جاتی ہے، جو فصل اگتی ہے وہ میری خوراک بنتی ہے، ان جانوروں کی بنتی ہے جو میری خوراک بنتے ہیں، اور اس طرح میری زندگی ممکن ہوتی ہے، اور اسی آسمان سے برسنے والے پانی سے مجھے میری پیاس بجھانے کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا اور چیزیں ہیں۔ کیا یہ سب کچھ تکا ہے، فلوک ہے؟ او خدایا فار گاڈ سیک، کہاں گئی تمہاری عقل؟ عقل کو استعمال کرو۔ سو قرآن یہ بار بار کہتا ہے، کدھر ہے عقل؟ عقل کا یہی تو فنکشن تھا۔ تو قرآن میں اس کا بیان بہت ہوا ہے۔
اور قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے وہ اس پر پکڑے جائیں گے، اور وہ اس دنیا میں ناکام ہو جائیں گے جو اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا حساب کتاب کے لیے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو جنتی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے میں جانے سے پہلے یہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، قالو وقالو لو کننا نسمع و ناقل، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اہل جہنم کا جہنم میں جانا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال نہیں کیا ہوگا، صحیح طرح سے عقل نہیں کو استعمال نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 22، میرا خیال ہے کہ عقل کے استعمال نہ کرنے پر اس سے زیادہ شدید کنڈمنیشن ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین حیوان اللہ کے نزدیک، بدترین انسان نہیں، بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ انسان ہیں الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ بہرے اور گونگے کا بیچارے کا کیا مطلب، اس کی طرف سے جرم ہوا، اس کی کیا زیادتی ہوئی، اس کا کیا قصور ہے؟ بہرے سے مراد ہے کان رکھنے والے جو صحیح بات نہیں سنتے، اور گونگے زبان رکھنے والے، بکواس کرنے والے جو صحیح بات نہیں کرتے۔ تو وہ بہرے اور گونگے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ خدا تعالیٰ کے نگاہ میں سب سے بدتر حیوان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی سخت کنڈمنیشن ہو نہیں سکتی۔ یہ بات میں صبح کے پریزنٹیشن میں پہلے بیان کر چکا، اور یہ بڑی بات بار بار بیان کرنے کی ہے، اس لیے شام کو بھی کروں۔ میرا خیال ہے کہ اسی لیے میں اس کو بار بار بیان کرنے کی میں جسٹیفائی کر رہا ہوں، تھوڑا سا شرمندہ ہونا دوبارہ کر رہا ہوں، بار بار بیان کرنے کی۔ وہ آیت ہے جس کو میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ آپ آیت بھول سکتے ہیں، اس کا ریفرنس نہیں بھول سکتے، ہے نا؟ یاد ہے نا؟ 10 سورہ نمبر 10 ورس 100، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ما کان لنفس ان تؤمن، کوئی انسان ایمان لا ہی نہیں سکتا الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے۔ وہ وہاں جو بیٹھی تھی وہ اس پہ کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، تو پھر میں کہتے ہیں ذرا صبر کریں، آپ اگلی بات تو سن لیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ آپ عقل سے کام نہیں لیں گے تو آپ جھوٹ بولیں گے، آپ دھوکہ دیں گے، آپ لوگوں پر ظلم کریں گے، اور یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو گندگی ایکیومولیٹ ہوتی رہے گی اور وہ آپ کے اوپر پھیل جائے گی۔ اس کے بعد وہ ایمان جو آپ کو عقل کے استعمال کے نتیجے میں ملتا ہے وہ ملے گا ہی نہیں۔ وہ کہتے نہیں اس کا بلاک ہو گیا، دل بلاک ہو گیا، وہ بلاک ہو جاتا ہے، بات پھر آگے نہیں پہنچتی۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس چھوٹی سی آیت سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ ریفرنس نمبر بھی اس کا بڑا سادہ کر دیا، یہ بات معلوم ہوتی ہے جب آپ سے کوئی بحث کرے، اور لوگ بحث کرتے ہیں، معلوم ہے کیا بحث کرتے ہیں؟ آپ سوچیں کیا بحث کرتے ہیں؟ وہ پہچان ایمان کا عقل سے کیا تعلق ہے، دین کا عقل سے کیا تعلق، کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب دین کا پھر کس چیز سے تعلق ہے ایمان کا؟ لوگوں نے جو بتایا، جو بزرگوں نے بتایا، قرآن اس بات پر بالکل کلیئر واضح ہے کہ ایمان انسان کو عقل کے استعمال سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے گندگی پھیلا دیتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سو یہ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے کی
کہ قرآن مجید میں عقل کو استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے تو آپ کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو پراپرلی استعمال کرنا ہوگا، ورنہ کرتے رہیں جو لوگ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں، بہت استعمال کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے، اور دین کی جب باری آتی ہے کہ یار یہ کر لیں جو کچھ کر رہے ہیں تو اسی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اصل میں امپورٹنٹ چیز وہ ہے، امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے. سو عقل کو استعمال کرنا ہے ان نتائج تک پہنچنے کے لیے کہ جو اس دنیا کی زندگی کے لیے اہم ترین نتائج ہیں. اب اس کے بعد میں عقل ہی کے موضوع پر ایک جو امپورٹنٹ اس کا استعمال کا ایسپیکٹ ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ ہے تدبر قرآن، یعنی غور و فکر کرنا قرآن کو پر. اس لیے کہ بہرحال یہ کام تو عقل ہی کرے گی کہ آپ غور کریں گے، آپ سمجھیں گے. جب ہم کہتے ہیں تدبر قرآن پر غور کریں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ غور و فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر واضح ہو کہ غور و فکر کا ڈائریکشن کیا ہوگا. سو یہ بھی آپ کو عقل سے ہی سمجھنا ہے. آپ کے پاس ایک کتاب ہے قرآن مجید، آپ نے اس کے ذریعے سے اللہ کا منشا جاننا ہے، ہدایت پانی ہے، تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ آپ ہدایت کیسے پائیں گے. بہت سے لوگ عقل کا بہت استعمال کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن وہ استعمال ایسے ہوتا ہے کہ سائنس میں جو کچھ ہے اور قرآن میں جو کچھ ہے آئے ان کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنی نتائج نکالتے ہیں. میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو اس کو پہلے مانیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا آپ اللہ کی کتاب نہ مانیں، کتاب تو مان لیں. تو کتاب کو جب آپ مانیں گے تو پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کتاب کیا ہے. پوئٹری ہے، پروز ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے، افسانہ ہے، کیا ہے. کیونکہ جب اگر یہ طے نہیں کرے گا تو پھر آپ منٹوں کا افسانہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں سائنس ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ منہ کی کھائیں گے، اور سائنس پڑھ رہے ہیں اور اس میں افسانہ تلاش کریں بور ہو جائیں گے. تو بیوقوفی کی باتیں ہیں نا. سو تدبر غور و فکر کا یہ ایک امپورٹنٹ تقاضا ہے کہ پہلے یہ تو طے ہو کہ بھائی یہ کتاب کیا ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر آپ جو بھی کہنے والے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب اس وقت اتنی لمبی تقریر کر رہے ہیں تو جو بھی کہہ رہے ہیں ہم کیوں مانیں کہ آپ کی بات صحیح ہے. دیٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور اب آپ کچھ کہنے والے ہیں، ہمیں کیا پتا جو آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں قرآن مجید کے بارے میں اب کہنے والا ہوں، ویسے وہ باعث میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ اگر آپ کو قرآن خود نہ بتائے کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، از رائٹ، کیوں بتائے گا آپ کو؟ بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بگن ٹو میک سینس. کوئی اور چیز سینس بناتی ہی نہیں ہے، وہ ہم زبردستی بناتے ہیں. وہ نہیں مولوی صاحب نے کہا تھا بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہوئے گا نا یار، لوگ کہہ رہے ہیں نا. بٹ یہی عقل کا استعمال کہ یار واٹ آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ بٹ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات فٹ نہیں بیٹھ رہی. ہوتا نہیں بندہ کہتا ہے یہ فٹ نہیں بیٹھ رہی. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ عقل ہے. عقل کا جب آپ صحیح استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے یار ویٹ اے منٹ یار آپ کی بات میں سن رہا ہوں، او آئی سی، اوکے ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ گئی بات. تو ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کو پہلے ہم طے کریں کہ اس میں پیش کرنے والے، نازل کرنے والے نے اس کا انداز کیا رکھا ہے. تو یہ میں کل بھی یہ بات بیان کر چکا کہ در حقیقت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہیں. ابھی آپ مجھے معاف کر دیں اتنے
مشکل اوکھے الفاظ کو استعمال کرنے پر میں کبھی محنت کر کے اس کو آسان کروں گا انشاءاللہ، بیکاز دس از ویئر وی مسٹ ورک ہارڈ ایٹ. لوگوں کو سمجھائیں آپ کے کیا ہے. یہ اصل میں وہ سٹوری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 22-23 سال میں اپنے زمانے میں اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آخری مرتبہ بڑی قیامت آنے سے پہلے چھوٹی قیامت کو برپا کیا. تو وہ جو ہوا گریجولی، قرآن مجید الاؤ می ٹو سے سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی رننگ کمنٹری بار بار مختلف موقعوں پر اللہ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے ایک نہایت حکیمانہ طریقے سے، ایسے کہ اب یہ کمنٹری وہ نہیں ہے کہ جو ہسٹوریکل سیکوینس سے آ رہی ہے، بلکہ اس کی سیکوینس بدل دی ہے تاکہ قیامت تک کے لیے اب جو لوگ قرآن کو اٹھا کے پڑھیں تو ان کو یہ قرآن ایک نہایت کوہیرنٹ، آپس میں منظم جڑا ہوا کلام لگے، اور یہ ان کو جب ہاتھ میں آئے تو یہ پڑھیں تو 7 گروپس ملیں، ایک گروپ، پھر دوسرا گروپ، پھر تیسرا گروپ، سب تقریباً ایک ہی بات کر رہے ہوں لیکن مختلف سٹائلز میں. اور اس گروپ میں مکی اور مدنی صورتوں کا اکٹھ ہو، ایک گروپ آ گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر 7 گروپس ہیں، اور اس میں صورتوں کو جوڑا جوڑا رکھا گیا پیئرز میں، اور اس میں ہر سورہ میں جو بات بیان کی گئی وہ ایک ٹوٹل بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہیپ ہیزڈ باتیں ہیں، کوئی ادھر کی بات ہوئی، کوئی ادھر کی بات ہوئی، جس کی میں مثالیں کل میں نے دی، نہیں، وہ باتیں مختلف ہیں مگر وہ ساری جڑی ہوئی ہیں. ان ساروں کو جب آپ پڑھتے ہیں اس سینٹرل تھیم کی روشنی میں تو آپ کہتے ہیں واو سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی، کمال ہو گیا، میں نے کبھی اس سے پہلے غور ہی نہیں کیا تھا. یہ میں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ غور کریں قرآن پر، ورنہ آپ کیا کریں گے، آپ وہی کریں گے رات میں سون تو پہلے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں سورہ ملک. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پڑھ لیں آپ، مگر یار یہ کیا بات ہوئی یار، قرآن آیا تھا آپ کو ہدایت دینے کے لیے، قرآن آیا تھا آپ کو روشنی دینے کے لیے، تو آپ نے اس کو استعمال کیا کہ آپ کی نیند اچھی ہو جائے، یا کوئی آپ کو برکت مل جائے، آپ کا کاروبار اچھا چل پڑے، کسٹمر زیادہ آ جائیں، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ زیادہ آپ کا ہضم ہو جائے. قرآن اس کے لیے نہیں ہے، اس سے یہ فائدے ہو جائیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ دس از ناٹ واٹ دا قرآن از مینٹ ٹو ڈو. قرآن مجید ہم کو ہدایت دینے کے لیے آیا، اور وہ عقل کے استعمال سے ہی آپ کو ملے گی. اور عقل کے استعمال کا یہ تقاضا ہے کہ نمبر 1 آپ پہلے طے کریں کہ یہ کتاب ہے کیا، اس کی پریزنٹیشن کس نوعیت کی ہے. تو میں نے وہ مختصر آپ کو بتانے کی کوشش کی. اس میں یہ بات بھی آپ کو جاننی ضروری ہے، وہ آپ جان لیں گے پڑھ کے. اصل میں آپ اگر کیوں نہیں جانیں گے، آپ کو کوئی ضد ہوگی، مطلب بعض اوقات آدمی کو ضد ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بیٹے ضد چھوڑ دیں آپ پلیز اپنی عقل کو استعمال کریں، کیونکہ ضد سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور پرابیبلی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، دوسروں کو تو لازماً ٹینشن ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ آیات ہیں کہ جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ، لیکن یہی مشہور لفظ ہے، منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپلیکیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو دین دیا جب وہ نازل ہو رہا تھا تو اس نے یہ چاہا کہ لوگوں کو باتیں اچانک اختیار کرنے کا حکم نہ دیا جائے. بھائی لوگ عادی ہوتے ہیں تو عادت آہستہ آہستہ ہی جاتی ہے نا. میں بعض دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ اسموک کرتے ہیں وہ، تو اب آپ اسموکنگ کو کہا کہ تم آج سے چھوڑ دو، تو کہے گا یار گل سن، میری گل سن، نہیں ہو سکتا. سو اس کو آپ کہیں گے دیکھو کتنی پیتے ہو تم ڈبیاں، 4، 3 کر دو، 3، 2 کر دو، آہستہ آہستہ اس کو ختم کرو. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو ختم کروایا، ناٹ اوور نائٹ بٹ گریجولی. سو مثال کے طور پر شراب کے بارے ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 ہے. اس میں تو بس سمپل یہ جواب دیا گیا کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ فائدوں سے بڑا ہے. تو پہلی بات ہوگی. دوسری بات سورہ
نساء میں ہے آیت نمبر 43 میں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. تو بندہ کہے گا یار اگر نماز نہیں پڑھ سکتے نشے کی حالت میں تو چھوڑ دیں یار, آئے گا نا. لیکن ابھی کچھ نہیں کیا. پھر جا کے آخر میں سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے گندے عمل ہیں, رجسم من عمل الشیطان فہل انتم منتہون, اب بھی نہیں چھوڑو گے. تو جو شراب میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی روکا نہیں, بس یہ کہا ہے کہ دیکھو بیٹے چھوڑ لو نا یار پلیز. نہیں یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ آخری حد کی گندگی ہے. آر یو ناٹ گوئنگ ٹو لیو اٹ. یہ میں نے تھوڑا سا شور کم مچایا, اس سے زیادہ چیخ کے کہا گیا اسٹاپ اٹ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں حرام لفظی استعمال ہوئے. دیکھیں یہ کتنا کمال ہے لوگوں کا کہ وہ پہلے قرآن کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بولے تو ہم مانیں گے, تو پھر آپ غور نہیں کر رہے ہیں, آپ ضد کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے بتا دیا اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو ضد کا کوئی علاج نہیں سر. آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے, اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں, پرابلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, تو آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مجھے ڈکٹیٹ کرانے آیا ہے, میں نے قرآن کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے میں اللہ سے کہوں گا اللہ میاں میں کمزور آدمی ہوں, گیو می ٹائم, آئی انڈرسٹینڈ واٹ ایلس یو آر سیئنگ, لیکن مجھے اس میں ٹائم لگے گا. سو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ جو تدریج ہے, گریجول امپلیمنٹیشن آف دی آلمائٹیز ایکسپیکٹیشنز, یہ بھی قرآن کو غور سے تدبر سے پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اسی کی ایک وہ مثال ہے کہ جس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے, اور بہت سارے لوگ نہیں سمجھ جاتے اس لیے کہ ان کو اس میں فائدے نظر آتے ہیں, کہ غلامی کا ذکر قرآن میں اس لیے ہوا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو غلامی کی لعنت موجود تھی. اور میں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں لعنت, کیونکہ قرآن نے اس کو ایسے ہی پریزنٹ کیا ہے کہ یار کیا کریں بھائی, ہو رہی ہے اس وقت اگر ہم ڈکلیئر کریں کہ غلامی ختم ہو گئی تو ہوگا کچھ بھی نہیں, سوائے اس کے کہ جو مرد ہیں وہ بھیک مانگیں گے, جو عورتیں ان کا تو اور بھی برا حال ہوگا, تو ان کو پروسٹیچیوٹس بننا پڑے گا. تو دیٹس ناٹ اے گریٹ آئیڈیا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گریجولی ایلیمنیٹ کیا, اور پھر ایلیمنیٹ کر دیا. یعنی میں ایلیمنیٹ کر دیا بعد یہ تھیوریٹیکلی, پریکٹیکلی تو بندوں نے کرنا تھا, تو خدا تعالیٰ کسی کو فورس نہیں کرتے. لیکن 2 آیات ایسی ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ غلامی باقی قرآن نے ختم کر دی. ایک سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 4 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں اگر غلام بنے تو یا تو تم احسان کر کے ان کو آزاد کر دو, یا پھر ان سے کوئی پیمنٹ لے لو, فدیہ لے لو. غلام بنتے ہی جنگی قیدی تھے. اس زمانے میں جنیوا کنونشن نہیں تھی, تو غلام بنتے تو اب کیا کریں, ان کو صحرا میں چھوڑتے ہیں, جاؤ مرو. نہیں, بڑا احسان کرتے تھے لوگ, ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے تھے, اور فیملیز میں وہ شامل ہو جاتے تھے, اور وہ غلام لونڈیاں بن جاتے تھے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے میجرز پروپوز کیے کہ لوگ اڈاپٹ کریں ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور ان کے دوسرے انسانوں کے برابر لانے کے لیے. لیکن پھر آخر میں فرمایا کہ اب یہ جنگی قیدی غلام لونڈیاں نہیں بنیں گے, یا آپ اس کو آزاد کر دیں گے ویسے ہی, اگر لینے والے لے لیں, یا پھر پیمنٹ لے کے. جو پاسبلٹی غلامی کی تھی اس کو ختم کر دیا. اور دوسری چیز دیکھیں, غلام تھے یا نئے غلام بن رہے تھے فیکٹری میں, فیکٹری کیا تھی, جنگ, تو اس کو ختم کر دیا, فیکٹری اب غلام نہیں پیدا کر رہی. دوسرا کیا تھا, بہت سے غلام آلریڈی ایگزسٹنگ تھے, مارکیٹ میں موجود تھے, اور غلامی کی ٹریڈنگ ہوتی تھی غلاموں کی. مطلب آپ اس کو سننا شروع کر دیں تو بندہ پریشان ہو جائے. اور اس سے زیادہ پریشانی آپ کو زیادہ پریشانی ہوگی کہ آپ کو جب یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے جاری رکھا, چل رہی تھی غلامی بعد میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 33 میں یہ بتایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی غلام لونڈی آئے کانٹریکٹ کرنے کے لیے تو فکاتبو, یعنی تم مکاتبت کر لو. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ جی میں اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں,
اس کی قیمت ڈٹرمن کریں. سیڈلی یہ ریالٹی تھی. جیسے گائے بھینسوں کی قیمتیں ہوتی ہیں ویسے ہی غلام لونڈیوں کی قیمتیں تھیں. اٹس اے ریالٹی. سو ڈٹرمن مائی پرائز جو میری بنتی ہے تو میں اس کو پے کر دوں گا آپ کو اور تم ان کو آزاد کر دو. اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا. قرآن میں ایک ہی جگہ مال کے بارے میں یہ ایکسپریشن ہے مال اللہ, اللہ کا مال. یہ مال تمہارے پاس تمہارا نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے. اللہ کے اس مال میں سے خرچ کر کے ان کو ہیلپ کرو کہ یہ ان کے ماسٹرز کو پے کریں. آپ کہیں گے کہ وہ ویسے کیوں نہیں آزاد کر دیتے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں جو ویسے آزاد کرے گا تو جنت پا لے گا. لیکن اگر نہیں کرتا, کوئی بندہ تھوڑ دلا ہے کیونکہ ان کے ایسٹس تھے, تو پھر ان کو پیمنٹ سے آزاد کر دو. گویا کہ غلامی ختم ہو گئی لیکن گریجولی ختم ہوئی. جو عقل کو استعمال کریں گے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, اس لیے قرآن سے معلوم ہو رہا ہے. جو عقل کو استعمال نہیں کریں گے وہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ غلام لونڈیاں رکھیں, تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے. عقل کے استعمال نہ کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک ہلکی سی بات جو ہے قرآن مجید پر غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی, بعض باتیں بیان کی گئی ہیں بیان کیے بغیر. اس کی کوئی بات ہوئی یار, بعض باتیں قرآن میں ہیں مگر نہیں ہیں. سوری, یہ بھی غلط جملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں اپنے پیغام میں ہم تک پہنچائی ہیں اگرچہ کہ الفاظ میں دے ہیو ناٹ بین اسٹیٹڈ. رائٹ, یہ زیادہ بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں حذف. کچھ چیزیں اومٹ کر دی گئی ہیں بیکاز دے ور آبویس. اس کی ایک مثال کا مجھے بہت شوق ہے, اس لیے کہ وہی مثال وہی سمجھ میں آئی ہے. جو سمجھ میں آئی ہے وہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے سورہ یونس, سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 67. هو الذی جعل لکم اللیل, وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائی رات, لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں آرام کرو, والنہار, اور دن کو بنایا اس نے مبصرہ, روشن. ہم کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں, پہلے بات تو سمجھو یار, بات ابھی سمجھنے کی ہے, غور کرنے کی ہے. آنیسٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں تدبر کے ساتھ, اور آپ کہیں جی سر علم یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ کا کلام بہت بڑا زبردست کلام ہے بٹ گل سمجھ نہیں آئی ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو فرینکلی. تو جب آپ کا یہ رویہ ہوگا, اگر رویہ ہوگا بے شک تو بے شک آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ عقل کو استعمال کر رہا ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ میاں کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ نے رات کو بنایا تاکہ اس میں تم آرام کرو اور دن کو بنایا روشن, اللہ میاں دیر از سم تھنگ مسنگ. اب آپ اس مسنگ پارٹ کو جب ڈالیں گے تو دو کام ہوں گے. ایک کام تو یہ ہوگا کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ آپ نے ایسے ٹھونسا نہیں ہے, یہ اصل میں اس کا نیچرل حصہ تھا, کمپوننٹ تھا, لیکن اومٹ کر دیا گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ کمال ہو گیا, ہم نے قرآن کو جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس سے زیادہ سمجھ لیا. سنیے, هو الذی, وہی ہے, جعل لکم اللیل, جس نے تمہارے لیے رات بنائی, لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں آرام کرو. یہ نہیں بتایا کہ رات کیسی بنائی, یہ بتا دیا کہ رات میں کرو کیا, اس میں آرام کرو. آگے بتایا اور اس نے بنایا تمہارے لیے دن, روشن, یہ بتا دیا روشن بنایا. یہ نہیں بتایا کیا کرو. یہاں کی چیز جو مسنگ ہے وہ وہاں سے لو اور وہاں کی مسنگ یہاں سے لو اور پوری بات سمجھو. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کرو, اور اس نے دن بنایا روشن تاکہ تم اس میں کام کاج کرو. کام کاج ادھر سے لیں, اندھیری ادھر سے لیں. یہ ہے قرآن. جب اس قرآن کا آپ کو ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا تو آپ کہیں گے یار کمال ہے, یہ کیسے ہوگا, غور کریں گے. اور غور کر کے آپ دیکھیں گے کہ نہیں, کوئی بات نہیں بن رہی. ہمارے یہاں تو اللہ ہی معاف کرے, مطلب بغیر ترجمے کے پڑھنے کو ثواب کا کام کہتے ہیں. وہ پڑھتے بھی کیا ہے, سپارے ہوتے ہیں جی,
دادی اماں فوت ہو گئی ہیں سب، تم نے پہلا اماں آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم، آپ نے فلاں پڑھنا ہے، انشاءاللہ قرآن ہو گیا. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اس کا ثواب. یار اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو پتہ نہیں کیا چکر ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوا ہے ہمارے ماضی میں. اللہ تعالیٰ سب بزرگوں کو معاف کرے، اچھے نیک لوگ تھے، آنیسٹلی ان بیچاروں کو کیا قصور ہے، ان کو جو کچھ بتا دیا گیا وہی سمجھتے تھے. لیکن یہ قرآن ہے آؤٹ آف دس ورلڈ. میں صرف ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. سورہ نساء میں قانون وراثت ہے، اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، ابھی اور آئے گا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح کا کام کیا ہے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اولاد کے علاوہ والدین ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. ماں کو 1/6، باپ کو 1/6. یہ بائی دا وے ان لوگوں کو ایک جواب ہے جو کہتے ہیں کہ قانون وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے. نہیں ہے، سوری، ورنہ ماں کو کم ملنا چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے ماں کو بھی چھٹا، باپ کو بھی چھٹا. وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑا. وہاں جو بیٹیوں کو کم ملا، بیٹی ہونے کی، عورت ہونے کی وجہ سے نہیں، بیٹی ہونے کی وجہ سے، اس کی اور وجہ ہے. لیکن میں کوئی اور بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد ہوئی نا تو باپ کو ملے گا 2/3، نہیں سوری، ماں کو ملے گا 1/3. فل اسٹاپ. بندہ کہے اللہ میاں پلیز واٹ ایلس. اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی. میں نے تمہیں عقل دی ہے، تم اس کو کیوں نہیں استعمال کرے؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ اولاد ہے نہ کوئی اور ہے، والدین صرف وارث ہیں، ماں کو 1/3 ملے گا تو باپ کو ظاہر ہے 2/3 ملے گا. بھائی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آبویس بات سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد آگے فرمایا ہاں البتہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں، اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو ملے گا 6واں حصہ. اور اللہ تعالیٰ اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو میں نے انٹیلیجنٹ لوگ پیدا کیے ہیں وہ جب اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کریں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں کو 1/6 ملے گا، 6واں حصہ ملے گا، جیسے باپ کو 6واں حصہ ملے گا، اور بہن بھائی اولاد کی جگہ ہو جائیں گے. بات تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کو استعمال کریں. اچھا آپ کہیں گے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ذرا زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے زیادہ ہے، اس لیے اس نے سورہ نساء کی آخری آیت میں اس کو واضح کر دیا. اور پتہ ہی کیوں کیا؟ تاکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیچر سمجھائے اور اس کے بعد کہ اب یہ سوال کرو، تو اسٹوڈنٹس کہیں سر یہ نہیں ہو رہا، تو پھر آخر میں جا کے ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر وہ کہتے ہیں اب یہ جواب لے لو. اب میں جو جواب یہ میں نے تمہیں گیپ دیا اس لیے دیا تاکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو. اگر یہ میں تمہیں ویسے ہی جواب دے دیتا تو تم تو اسی طرح کے بدھو رہتے، تم قرآن کو سمجھتے ہی نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، یہ ہے عقل کی حیثیت. یہ کیا ہے؟ یہ حذف کو سمجھنا ہے، یعنی وہ قرآن کا بیان کہ جس میں الفاظ میں بعض چیزیں بیان ہوتی ہیں اور بعض چیزیں معنی میں انہی الفاظ کے ساتھ ان کے سٹائل آف پریزنٹیشن کی وجہ سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کو آپ ڈسکور کریں گے جیسے آپ تیل ڈسکور کرتے ہیں. آنیسٹلی جتنی آپ محنت کرتے ہیں آئل ویلز تلاش کرنے کے لیے ٹک کرتے ہیں، آپ عقل کو بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے اتنی کریں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ریسورس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ریسورس ہے جو کہ آپ کو ڈسکور کرنی ہے، جس کو تلاش کرنا ہے. ایک چیز اور میں اس میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے، کہ قرآن مجید بات کس سے کر رہا ہے. Who is the person or the group of people who are being addressed. یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ چیلنج ہوتا ہے تو بندہ اٹھتا ہے، اونچا ہوتا ہے. جن کو زندگی میں کوئی چیلنج نہیں ہے، مطلب آرام سے منجی پہ لیٹے ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ان سے زیادہ نکمے لوگ کوئی نہیں ہوتے. سو یو آر چیلنجڈ، یو پٹ ان ایفرٹ، اور آپ کو پھر چیزیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے ایسی مقامات ہیں جس میں آپ کہتے ہیں یار یہ کون بول رہا ہے، تو پھر آپ تدبر کرتے ہیں
سو قرآن نے ڈیزائن ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کیا ہے کہ یو آر فورس ٹو تھنک ڈیپلی، ریفلیکٹ اینڈ پونڈر. اب دیکھیں کیا ہے سورہ انفال، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 67 نکالیے. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ آپ شرارت کرتے ہیں کہ مثالیں وہ بیان کرتے ہیں جس میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی یہ تنقید ٹھیک ہے، مگر میں کیوں نہ کروں؟ جہاں جہاں گڑبڑ ہوئی ہے، خوفناک گڑبڑ ہوئی ہے، وہی بیان کرنی چاہیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. سورہ انفال غزوہ بدر کی سورہ ہے، اس میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہوا ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ قیدی بنے تھے اور ان قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ ان کا کیا کریں. تو ہمارے ہاں اوور ویلمنگ ایک اوپینین ہے پاپولر کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر نے اور انہیں یہ فیصلہ کیا کہ ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے کیا سمجھا. اور حضرت عمر ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کل دیں، یہی ان کا انجام ہے. تو الٹیمیٹلی حضرت عمر کی بات پریویل کر گئی. اب یہ سٹوری کہاں سے آئی مجھے نہیں پتا، سٹوری سے، اور لوگوں کو تو سٹوریز ہی پتہ ہے نا. لوگوں کو آپ سٹوری ہی بتا دیں، وہ کہہ کہ بس ٹھیک ہے، بے شک کوئی نام کوٹ کر دیں، انہوں نے بتایا، انہوں نے بتایا، انہوں نے بتایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے. ما کان لنبی، یہ بات کسی نبی کے لیے اپروپریٹ ہی نہیں ہے، بفٹنگ ہی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ان یکون لہو اسرا، کہ اس کو قیدی ہاتھ آ جائیں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ملک میں خوریزی برپا کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تریدون عرض الدنیا، یہ تم ہو جو دنیا کے سر و سامان کے طالب ہو. اے کافرو، جو یہ الزام لگا رہے ہو ہمارے پیغمبر پر کہ انہوں نے یہ نعوذ باللہ خوریزی کی تاکہ وہ غلاموں کو حاصل کریں، قیدیوں کو حاصل کریں. تم ہو جو دنیا کی زندگی کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کا طالب ہے. اللہ یعنی اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نمائندہ ہے. وہ دنیا کے طالب نہیں ہے، وہ آخرت کے طالب ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کا پہلے سے فیصلہ لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو جو تم نے طریقہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں تمہیں پکڑ لیتا، عذاب العظیم، ایک بڑا عذاب. یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ ترجمہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، سمجھے آپ بات؟ اور کیوں؟ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے پروناؤنس کیا، ان پروناؤنس کے اینٹیسیڈنٹس کیا ہیں، وہ کن کے لیے ہے، یہ آپ کو خود طے کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ پوری سچویشن سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں تو آپ صحیح نتیجہ نکالتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب سنیں ہمارے ہاں ایک اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا. انہوں نے انہی آیات کا ترجمہ یہ کیا. میں ایک نمائندہ ترجمہ لے لیتا ہوں کہ یہ بات نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہو جائے. تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے. معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کریں، لوگوں نے بات کی بھی ہے کہ یہ پیغمبر آپ نے اور جو آپ کے ساتھیوں نے کیا ہے، یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے تھا. تم دنیا کے طالب ہو، تم نے قیدی بنانے کے لیے کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم آخرت چاہو. سو یہ انہوں نے کہا. اور ساتھ آگے جو آیت ہے، اللہ معاف کرے،
اس کے بارے میں تو یہ انہوں نے اس کو طے کیا کہ یہ کافروں کے لیے، سوری میں نے آپ کو بتایا کافروں، اس کا انہوں نے ڈائریکشن دوسری طرف کر دیا، میں وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں بڑی سزا ہوتی، ایک بڑا عذاب ہوتا۔ یہ اللہ معاف کرے ان سارے بزرگوں کو جنہوں نے یہ ہیوج بلنڈر کیا، انہوں نے اس آیت کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کیا۔ ایک فضول بات ہے، بالکل ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل۔ لیکن یہ آپ کے لیے تب بات واضح ہوگی کہ آپ جب قرآن کو غور سے پڑھیں گے، پرانوں کی بزرگوں کی بات کو حرف آخر نہیں مانیں گے، اور آپ کس بات کا ایڈریس کس سے ہے اس کو طے کریں گے قرآن کی روشنی میں، ورنہ یہ سب کام ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب آپ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے، نکلنا چاہیے، کہ آپ کے پہلے سے نظریات جو موجود ہیں وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے، آپ نے انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہے قرآن کے سامنے۔ اگر آپ اپنے پہلے سے بیگیج کو لے کے آئیں گے نظریات کے، آپ کو ککھ نہیں ملے گا قرآن، پھر تو شاید آپ اپنے نظریات کو ثابت کریں گے قرآن سے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ مسلمان کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو بیٹوں سے آدھا دیا ہے، پرابلی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا جاتا ہے، تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا لوگوں نے۔ اب تو میں نے دیکھ لیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں ہے، دیکھی جائے گی، اللہ میں نے کہا تو کہا ہوگا، پرانی بات ہوگی، اب نیا دور نیا زمانہ آ گئی۔ تو قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ بالکل الگ بات بیان کی ہے۔ سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 جہاں کہ قانون وراثت بیان ہوا ہے، اگر آپ اس کو تدبر سے پڑھیں، غور و فکر سے پڑھیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ قانون لوگوں کو اتنا مشکل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کو تو جلدی سے پڑھ جاؤ، سمجھ میں تو کچھ آ نہیں رہا، حالانکہ بالکل یعنی یہ کمال ہے قانون وراثت کا بیان قرآن میں۔ اتنا پیچیدہ سبجیکٹ آپ کوئی 1-2 گھنٹے لگا دیں، آپ کو یوں یاد ہو جائے گا۔ یاد کیا ہو جائے گا؟ سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ پھر خود بتانے والے ہوں گے کہ بھائی ایسا ہو تو ایسا کریں گے، ایسا ہو تو ایسا کریں گے۔ ظاہر ہے اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ، لیکن قرآن نے اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہ قانون کس پرنسپل پر مبنی ہے۔ قرآن نے بتایا، آیت نمبر 11 ہے، آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، کون تمہیں دنیا میں زیادہ بینیفٹ پہنچاتا ہے۔ اس قانون کا کے پیچھے مصلحت، حکمت یہ نہیں ہے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہے، نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں سب برابر ہیں، کون تمہیں زیادہ عزیز ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف یور لائف ٹائم کون زیادہ بینیفٹ پہنچاتا ہے۔ تو آن دی ایوریج، ظاہر ہے کہ یا تو یہ ہوتا نا کہ انڈیویجول کیسز میں طے ہوتا، آن دی ایوریج ہوتا یہ ہے کہ بیٹیاں بیاہ کے چلی جاتی ہیں، بیٹے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن اور ان کی جو ہے نا آپ کے لیے خدمت، کنٹریبیوشن وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کیا ہے، ماں باپ کے لیے اس میں ایک ڈفرینٹ کیا ہے، اینڈ سو آن۔ میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، لیکن میں یہ بتا ہی رہا ہوں کہ جب آپ تدبر سے کسی روز یہ آیت پڑھیں گے، آپ کہیں گے مجھے بات سمجھ آ گئی، میں غلط بات کر رہا تھا، یہ جہیز وہیز ہے ہی نہیں مسئلہ، یہ تو ہم نے ایسی چکر چلایا ہوا ہے۔ لیکن آپ تدبر سے نہیں پڑھیں گے تو آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی بات وہ کر رہے ہوں گے کہ جو آپ نے کہیں سے اور سے سیکھی، مولوی صاحب سے، یا خود آپ نے کوئی چکر چلایا اور کر دیا۔ سو قرآن مجید کو جب آپ تدبر سے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے نظریات بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہ میں کل بتا چکا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ تدبر سے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو بظاہر متضاد ہیں، کنٹرڈکٹری ہیں، وہ کنٹرڈکٹری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔
اور اسی لیے قرآن کہتا ہے اسی لیے یہ بات ماننی ہر دیانتدار انسان کی مجبوری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کنٹرڈکشن تمہارے اندر ہے، اور تمہارے اندر کنٹرڈکشن کوئی عیب نہیں ہے بھائی، ہم سب انسان ہیں، ہم سب لرن کرتے ہیں، ہم سب ایوالو ہو رہے ہیں، کل جو ہم بات صحیح سمجھتے تھے آج ہمیں پتہ لگ گیا غلط ہے، تو اس میں ہمیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ ضد کرنا شروع کر دیں، وہ غلط بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اس کے یہاں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی شفاعت کے بارے میں، یہ بھی بتائی کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور یہ بھی بتائی کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگی لیکن اس کی مرضی سے ہوگی۔ تو میں آپ کو کل یہ بتا چکا کہ جب پورا قرآن پڑھتے ہیں اور آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ایک سفارش ہوگی جو اصل میں سفارش نہیں ہوگی سو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کنٹرڈکشنز آپ کی دور ہو جاتی ہیں، مگر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں بھی اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہوں گے تدبر کے، ایک جو بات پرابیبلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے اوپر اپلائی کریں۔ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس میں میری لیے کیا رہنمائی ہے، میں کہاں کہاں قرآن کی بتائی ہوئی بات کے اگینسٹ جا رہا ہوں، اور پھر یا قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایریاز ہیں جن پر مجھے فوکس کرنا ہے۔ اگین میں نے کل ایک تقریر کی تھی، میں اس کی کنٹرڈکشن نہیں کر رہا، حالانکہ میں کنٹرڈکشن تو بہت کرتا ہوں۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن کو مینول نہ سمجھیں، قرآن کو ایسے سمجھیں پوری اس کی پریزنٹیشن کو، تو اس میں قدم قدم پر آپ کو اپنے لیے رہنمائی ملے گی۔ میں نے 2 مثالیں ہیں جو یہاں پک کی ہیں، ان میں سے پہلی مثال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ سورہ انفال جو ہے یہ سورہ ہے غزوہ بدر کی، رائٹ؟ سورہ آل عمران جو ہے یہ سورہ ہے غزوہ احد کی، سورہ احزاب ہے غزوہ احزاب کی، تو یہ بھی ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ آل عمران، اس کا جو سیکنڈ ہاف ہے وہ غزوہ احد پر آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے۔ اس میں آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یاد ہے غزوہ احد میں مسلمان شروع میں غالب آئے، پھر اس کے بعد ان کو ایک سیٹ بیک پہنچا، کیونکہ وہ 100 تیر انداز کے جن کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے ان ہر حال میں یہیں رہنا، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، وہ اپنی جگہ سے ہل گئے اور پیچھے سے حملہ ہوا اور پھر کھلبلی مچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بیان نہیں کیا، یہ تو خیر بات مشہور ہے، لیکن جو بات بیان کی وہ دیکھیں آیت نمبر 155 میں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ کہ جو اس دن 2 گروہ آپس میں لڑے، جن کی مٹ بھیڑ ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے ان کی بعض کرتوتوں کی وجہ سے پھسلا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیر انداز اپنی جگہ سے حضور کی واضح ہدایات کے باوجود ہٹے، کیوں ہٹے؟ شیطان نے ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے ان کو وہاں سے پھسلا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اللہ میاں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ماضی میں، تو بعد میں فیوچر میں بعض امپورٹنٹ موقعوں پر ہم سے بیوقوفی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ یس، اچھا، اس سے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو تو آدمی توبہ کر لے، اس لیے کہ اس کی ایک امبیرسنگ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے موقعوں پر، امپورٹنٹ موقعوں پر آپ سے ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ آپ امبیرس ہوتے ہیں کہ یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے میں نے، مجھے آئی شوڈنٹ ہیو مووڈ فرام دیئر۔ لیکن اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں نا مسلمانوں کو، تو بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے، اب سوچو تم نے ماضی میں کچھ گڑبڑ کی ہے،
جس گڑبڑ کی وجہ سے یہ اب گڑبڑ تم سے ہوئی ہے. اگر تم اس میدان جنگ میں پاک صاف ہو کے آتے تو تم کھڑے رہتے, تم اپنی جگہ پر قائم رہتے. اب یہ قرآن کی تدبر, ایک تو بندہ یہ کہے کہ ہاں آپ سمجھ میں آ گئی, غزوہ احد میں سمجھ یہ ہوا. ارے بھائی وہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اپنے اوپر اپلائی کرو. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پالیسی ہے کہ اگر آپ نے ادھر گناہ کیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دنیا میں کوئی دنیاوی کام کر رہے ہو تو آپ کو نہ ہو, لیکن اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا نا تو اس میں آپ پھسل جائیں گے. وہ بولتے بولتے کو بکواس کر دیں گے آپ کو, کچھ ہو جائے گا اور وہ ہوگا تو آپ کہیں گے یار میں ایسا تو نہیں تھا, یار یہ میں نے کیوں کیا, تو پتہ لگے گا کہ آپ نے گڑبڑ کی تھی, آپ اللہ سے معافی مانگیں. تو گڑبڑ کرنا جو ہے نا یہ اس لیے بھی بہت پرابلمٹک ہے. ایک دوسری مثال اس کی میں نے انتخاب کیا ہے, سورہ سواد ہے, سورہ نمبر 38 سواد, اس کی آیت نمبر 24 ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ایک عظیم جلیل القدر پیغمبر داؤد علیہ السلام کو ایک موقع پر ایک ایسی سچویشن کا سامنا تھا کہ جس میں وہ دو بھائیوں کے ڈسپیوٹ پہ فیصلہ سنا رہے تھے. ایک کی 99 دمبیاں تھیں اور ایک کی ایک دمبی تھی. تو 99 والے نے جو ایک والا تھا, ایک دمبی والا, اس کو کہا یار یہ بھی مجھے دے دے, تو 0 پہ آؤٹ ہو گیا تو کوئی فرق نہیں, اب میری سینچری کمپلیٹ ہو جائے گی, تو تو دے دے نا. میں نے وہ لے کے فارغ. تو اب جو ایک والا تھا وہ روتا روتا آیا ان کے پاس. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا, فرمایا کہ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه, یہ تمہارے اس ساتھی نے یا بھائی نے ظلم کیا تم پر کہ جب اس نے مطالبہ کیا کہ وہ تمہاری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ شامل کرے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اور بہت سے اس طرح کے پارٹنرشپ کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زیادتیاں کرتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, اور ویسے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. آیت آگے کہتی ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اور داؤد نے گمان کیا کہ ہم اس کو آزما رہے ہیں, ہم نے اس کو آزمایا. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور وہ اللہ کے حضور میں جھک پڑا اور توبہ کی. سمجھا بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا یار یہ مائی گاڈ, ایسا کام تو میں بھی کر چکا ہوں. اب ظاہر ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا, وہ بکواس چیزیں تو آپ نہ سوچیں جو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے لکھی ہیں, اللہ ان کو معاف کرے. ایک اہل کتاب نے فضول باتیں کی ہیں, نان سینسیکل, اور پھر ہمارے بیوقوف مسلمانوں نے اس کو اسی طرح سے کاپی پیسٹ کر دیا. وہ تو ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن بہرحال ان سے کوئی گڑبڑ ہوئی تھی جو ان کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے گڑبڑ تھی. شاید ہمیں تو پتہ بھی نہ لگے, مگر یہاں جو سبق ہے وہ یہ ہے, اور میرے جیسوں کے لیے زیادہ سبق ہے, اس لیے کہ آپ کے تو اور کوئی کام کہاں باہر ہے, پروفیشن ہے. میرا تو پروفیشن ہی ہے واز نصیحت. تسی نیک ہو جاؤ, تسی نیک ہو جاؤ, اور پائی اپنے آپ کو دیکھو تسی کی شے ہو. تو داؤد علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, میں تو اس پر خود بھی پورا نہیں اتر رہا. اینڈ دین ہی فورگاٹ کہ ان کے آس پاس کوئی بندہ ہے, گر پڑے. اللہ مجھے معاف کر دے, میری بات سمجھ میں آ گئی, آئی ایم ریئلی سوری. اس سے بہت بڑی ہوتی ہے. کیا بات ہے یہ, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اتنا کانشیس ہونا چاہیے. لمبی لمبی آپ باتیں کر رہے ہو, لمبی لمبی آپ تقریریں کر رہے ہیں, تو نیک ہو جا, سچ بولا کرو تم. ابھی تو خود سچ بولتا ہے, میں مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. سو یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اور یہ کیسے آپ کو ملے گا جب آپ قرآن پہ غور کریں گے. جلدی جلدی پڑھے گی نہیں, آپ کہیں گے یار یہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تدبر قرآن. تدبر قرآن میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے یہ میں بتا چکا آپ کو. سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 24 میں یہ بتایا دل پہ تالا لگ جاتا ہے. کیسے لگ جاتا ہے؟ ایک گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے.
آپ غلط کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ہاؤ کین دا قرآن اوپن اٹ سیلف فار یو فار یو ٹو یو؟ آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو یہ رکاوٹیں ہیں. تو آدمی کو قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو تمیزدار بننا پڑے گا. عقل کے استعمال کے لیے ذرائع کیا ہیں؟ عقل تو اینالائز کرتی ہے نا. اینالائز کیا کرتی ہے؟ ڈیٹا. ڈیٹا ہوگا تو اینالائز کرے گی. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سمع اور بصر، دیکھنا اور سننا، یہ چیز ہے جو اس کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھ کے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، کوئی گفتگو سنتے ہیں تو سنتے ہیں. یہ جو ہمارے ارد گرد نشانیاں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں آوازیں سنتے ہیں، پھولوں کی خوشبو سنتے ہیں، کھانوں کے ذائقے چکھتے ہیں. تو یہ ڈیٹا انفارمیشن انسان کو جب جاتی ہے تو انسان پھر اس کے ذریعے سے غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. غور و فکر قرآن کے تدبر سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے غلط نظریات کی اصلاح ہوتی ہے. یہ شاید میں نے پہلے بات کر دی، لیکن ایک ایسی جاتے جاتے میں ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا، میں بیان کروں. استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب کا، آئی تھنک اٹ واز ارلی 70s، کہ جس میں وہ قرآن کا درس دیتے تھے. تو درس ایسے ہی دیتے تھے جیسے مطلب میں دیکھتا ہوں کسی کو پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لی بات، آپ نے بیان کر دیا. تو وہ ماشاءاللہ عربی اچھی جانتے تھے، واقف تھے قرآن. تو جب وہ سورہ نساء پہ آئی، یہی اتفاق کی بات ہے، قانون وراثت میں، تو انہوں نے کہا میں نے نہیں دینا. بات ہی مجھے سمجھ میں نہیں ہے، میں درس کیسے دوں؟ درس دینے سے پہلے آدمی کو کنوینسڈ ہونا چاہیے. تو کس چیز نے روکا؟ ہم نے کل کیا فیصلہ کیا تھا اذان کے بارے میں؟ کہ ہم چلتے رہیں گے. خاموشی آپ کو، چلتے رہیں گے، دیکھا نا آپ. تو وہ غامدی صاحب نے جب یہ محسوس کیا کہ نہیں، یہ مجھے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ مولوی صاحب درس نہیں دیں گے. درس آ کے مکمل ہو ختم ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ the numbers were not adding up. او بھائی، پتہ ہے آپ کو کیا کہتے مانتے ہیں لوگ؟ میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن پھر سنیں، دل پر جبر کر کے پھر سنیں. بندہ فوت ہو گیا اور پیچھے چھوڑ گیا 2 بیٹیاں، ٹھیک ہو گیا جی، اور والدین اور بیوہ. تو والدین کو ملے گا 1/6، 1/6، 1/6 + 1/6 = 1/3 ہو گیا. اور بیٹیوں کو ملے گا 2/3، 1/3 + 2/3 = 1. تو بھائی جان بیوہ کو کیا ملے گا؟ بچا ہی کچھ نہیں. دس از واٹ، اللہ معاف کرے، مینی، آئی ایم شیور موسٹ مسلمس ایکسیپٹ، کہ نمبرز میں گڑبڑ ہے. حافظ صاحب نے کہا یار میں اس کا درس کیسے دے سکتا ہوں، یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. اٹس ناٹ میکنگ سینس کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات، سب چیزوں کا جاننے والا، سمندر کے کنارے کی ریت کی ذرات کی گنتی اس کے پاس، اور وہ اپنا حکم دیتا ہے تو میتھمیٹیکل، اللہ معاف کرے میں کیا بتاؤں، بلنڈر کرتا ہے، ایرر کرتا ہے، نمبر ہی پورے نہیں ہو رہے. تو وہ بیچاری بیوہ کہ میں نے کتوں دے گے، مکان پورا ہو گیا، کوئی غسل خانہ بھی نہیں بچا. میڈم تو آپ جائیں، آپ اللہ سے دعا کریں آپ کو کچھ اور ملے. تو انہوں نے کہا یہ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے ان کو میرے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، ری ایکشن کا شکار ہو جاتا. ان کو اللہ نے ظاہر علم دیا تھا، عربی دی تھی، انہوں نے غور کیا اور ان کو بات پھر اللہ نے سمجھا دی. جب آپ اس طرح سے اسٹرگل کرتے ہیں اور ظاہر ہے اللہ کے دین کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو ان کو بعد ریسرچ کے بعد کافی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ آیت یہ کہہ ہی نہیں رہی ہے، اس کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بیوہ کو دو، والدین کو دو، باقی جو بچا ہے
اس میں سے بیٹیوں کا ہی ہے, نہ کہ سب کو ایک ساتھ دو. اینی وے واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ ہوگا اس وقت جب آپ تدبر کریں گے. اچھا آپ کہیں کہ جی یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. نہیں سر, یہ آپ سب کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ہو ہی نا, لوگ کنفیوز ہونا ہی نہیں چاہتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں یقین کامل ہے. میں جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے یقین کامل, گپ مار رہے ہیں, مطلب غور ہی نہیں کر رہا. تقریر سن رہا اور بے شک کہہ رہے ہیں, اور وہ تقریر پہ جب آپ بے شک کہیں گے تو مقرر اور زور سے بولتا ہے اور چیختا ہے, نعرے لگتے ہیں. اور بھائی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے, اور عقل کو استعمال کر کے آپ قرآن کو سمجھیں. اور یہ آخری بات میں کہہ چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ ٹائم ختم ہو جائے ختم. الحمدللہ ہو چکا ہے. کہ جناب والا, سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں. نہیں, یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, سوال کرنا چاہیے. یہ تو ایک نیگیٹو سی بات ہے کہ کوئی حرج نہیں. آن دا کانٹری, کوشچنز مسٹ گیٹ آسکڈ. اور کنفیوژن پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ ہر سمجھدار آدمی کنفیوزڈ ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی ڈسکوری غامدی صاحب کو اس لیے ہوئی کہ وہ کنفیوزڈ ہوئے, اینڈ دین ہی گاٹ اے بریک تھرو. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو ایک عجیب چکر چلایا ہوا لوگوں نے, عجیب تمہیں سوال نہیں پوچھنا یار, نہیں یار گناہ ملے گا, پتہ نہیں. میں نے لوگ آپ لوگوں میں سے بات سمجھدار لوگ پوچھتے ہیں یار گناہ تو نہیں ملے گا. واٹ یو مین, آپ کس خدا کو مانتے ہیں؟ اس نے آپ کو عقل دی ہے, اس نے یہ کہا ہے تمہاری عقل پر بھی رہنما میں نے کتاب دی ہے, اور آپ غور و فکر کرنے سے انکار کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اینٹی کلائمیکس. اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, وہ کدھر ہے, وہ یہ پڑھے ہوئے. تو سوال پوچھنے پر میں نے انکریج کیا, لیکن سوال پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پوچھنا ہے تو یہ پڑھیں گے سارے خیریت سے. اگر کسی نے مانگنا ہے تو, نہیں مانگتے تو نہ دے, الحمدللہ چائے پلائیں. کیونکہ سوال ہمیشہ ایک اسپیکر کو آن کر دیں, بے شک کر دیں یار, آن کر دیں پلیز, ورنہ وہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا مائک کا. وہ کر رہے ہیں, تھینک یو. دیکھ کر کرنٹ سے بچ گئے الحمدللہ. جی وعلیکم السلام. آج میں نے آپ کو انکریج کر دیا. یہ ایکچولی تب ہوا جب میرے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. ہی واز ویری ینگ, 36 ایئر اولڈ. تو اس کے 2 بچے تھے. تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ دادا کی پراپرٹی میں اگر بیٹا فوت ہو جائے, اس کے بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کی کیا, مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا ہے. وہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں, بہت اچھا آپ نے سوال کیا, بہت ریلیونٹ سوال ہے, اس لیے کہ اتفاق سے انہی آیات کے بارے میں سوال ہے, اور یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا. تو آدمی کہے کہ خدایا نماز پڑھ کے سجدہ کر کے, اللہ میں تیری بات یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں اس کو, میں نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا, میں ایک مرتبہ پھر اس کو مزید ڈرامٹائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعے کی روشنی میں. ایک ریئل واقعہ ہے. کراچی کے ایک بندے نے, تاجر نے بتایا کہ اس کے والد 2 بھائی تھے, ایک والد صاحب اور ایک چچا جان, اور وہ اپنے والد یعنی اس کے دادا کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے. وہ دکان تھی ان کی اچھی چلتی ہوئی. والد صاحب دادا پر جان چھڑکتے تھے, اور جو چچا جان تھے وہ ایک لاؤبالی انسان تھے. لیکن 12 تینوں ایک ہی دکان پہ کام کرتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بہت دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی تھیں. تو کچھ ڈاکو آئے, تو تینوں تھے موجود, دادا, والد اور چچا جان. چچا جان نے تو موقع غنیمت پا کے دروازہ کھول کے تو کھسک گئے. ڈاکو نے دادا کو کیا, شوٹ کیا, گولی چلائی. والد صاحب ان کے اتنے تھے گرویدہ اور اتنی محبت کرتے تھے, وہ آگے آ گئے. سو والد کو پیئرس کرتی ہوئی وہ دادا کو بھی لگی, شاید ایک اور انہوں نے گولی ماری ہو. بٹ واٹ ایکچولی ایونچولی ہیپنڈ واز دیٹ بوتھ ڈائڈ. مگر وہ جو ایویڈنس ملا, ظاہر ہے وہ شاید ڈاکٹرز بھی بتا سکتے ہوں گے, یہ معلوم ہوا کہ والد صاحب دادا جان کے انتقال سے چند منٹ پہلے فوت ہوئے. چنانچہ
وہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ دادا زندہ ہے، بیٹا مر گیا ہے، تو ان پوتوں کو کچھ نہیں ملا، اس بھگوڑے چچا کو سب کچھ مل گیا. یعنی یہ ایکسٹریم بات ہے، کیا بکواس ہے. بات یہ ہے کہ یار 2 منٹ کا فاصلہ تھا، بٹ ٹیکنیکلی دادا واز الائیو when his son died. And therefore یہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن نے صرف اتنی بات کی ہے کہ اولاد کو وراثت ملے گی. ہمارے لوگوں نے یہ طے کیا کہ بیٹے سے مراد بیٹا ہے، لٹرلی ناٹ پوتا. یہ لوگوں کی اوپینین ہے. بیٹے سے مراد بیٹا ہی ہے. اگر بیٹا زندہ ہے، بیٹا زندہ نہیں ہے تو پھر پوتے پوتیاں بیٹا ہے. یہ اوپینین ایک اور اوپینین ہے، اور میرے نزدیک یہی صحیح اوپینین ہے. سر ڈاکٹر صاحب، یہ جو نزول آیات ہیں، ان کا کتنی ریلیونس ہے اور اس کا اپنا کیا رول ہے؟ کئی مرتبہ تو جب نزول پڑھتے ہیں ہم تو اس سے کنفیوژن بڑھ جاتی ہے، کئی مرتبہ کلیریفائی ہو جاتی ہے. تو ہاؤ امپورٹنٹ از دس نزول جو ہوتا ہے اس قرآن آیات میں؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس وقت وہ 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد میرا دماغ جو ہے نا وہ اتنا نہیں کام کر رہا کہ میں صحیح لفظ، کسی کو یاد ہے نزول پہ ایک اور لفظ ہے اس کے ساتھ جو آیات کے نزول کا کانٹیکسٹ ہے، شان نزول. شان نزول، جزاک اللہ. شان نزول کیا ہے، یہ سوال ہے آپ کا. گزارش یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک فیمس مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے کہ قرآن شان نزول کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شان نزول کی احادیث روایات کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ تفسیر بالرائے کے مرتکب ہوں گے، اور تفسیر بالرائے جو کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمارے یہاں جہنم بہت جلدی آ جاتا ہے. سو یہ وہ کہتے ہیں. اور یہ آپ نے اوپینین فارم کر لی. جب یہ اوپینین فارم کر لی تو اس کے بعد یہ لازم ہوگا کہ ہر آیت کے پیچھے ایک شان نزول ہوگا، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور چونکہ شان نزول اول تو ہے ہی بہت کم، اگر ہے بھی تو بہت چند آیات کے لیے، تو پھر شان نزول کریٹ کیا گیا. گزارش یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ قرآن مجید کی آیات، بہت سی آیات کے نزول کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور جب تک کہ وہ کانٹیکسٹ آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور شاید مجھے اس آج کی گفتگو تقریر میں اس کو شامل کرنا چاہیے تھا، مگر آخری جو جملہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ وہ کانٹیکسٹ آپ کو قرآن کی آیات ہی سے سمجھ میں آئے گا. آپ کو ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورہ آل عمران کا 2nd ہاف بتا رہا ہے کہ غزوہ احد ہے. سورہ انفال کی آیات بتا رہی ہیں کہ غزوہ بدر ہے. سورہ احزاب کی آیات بتا رہی ہے کہ وہ غزوہ احزاب ہے. سو اس میں ان احادیث اور روایات پر انحصار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک آدھ انسان نے بیان کی ہے. انسانوں کی بیان کرتا ہے. قرآن کے الفاظ خود یا ان باتوں کو کنفرم کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. بعض باتوں کو کنفرم کریں گے، بعض باتوں کو ریجیکٹ کر دیں گے. ہر حال میں قرآن اپنی انڈرسٹینڈنگ کے معاملے میں فائنل اتھارٹی ہے. جی سر، جب ہم قرآن کا تدبر کریں یا کسی بھی معاملے میں، سر وہ الٹیمیٹلی سوال پیدا کرے گا. لیکن سورہ مائدہ یا سورہ نساء کے اینڈ پہ جب وہ کویسچننگ کے آنسر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، سر اللہ تعالیٰ نے وہاں روکا بھی کہ زیادہ کویسچن نہ کرو، خود ہی کو وہ مشکل میں تم ڈال دو گے. تو سر پھر وہ تب کویسچن سے روکنے کی کیا وجہ ہے؟ سورہ مائدہ کی غالباً آیت نمبر 101 ہے، اور اگر یہ صحیح نکلی تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، رٹا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم تسؤکم، اگر وہ تم پر ظاہر کر دی گئیں تو تمہارے لیے برا ہوگا.
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اس طرح کی، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے تمہیں معاف کیا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس موقع پر ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اپنا حکم بیان کر رہے ہیں. اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے تمہاری تو کیا ضرورت ہے. تم سوال کر کے بائی دا وے کرو گے کیا؟ یعنی کوئی کلیریفیکیشن لوگے؟ وہ کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. ویٹ فار اے وائل، انتظار کرو جب قرآن نازل ہو رہا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو تب تم نزول کے موقع پر سوال نہ کرو. آگے آیت کہتی ہے کہ قد سالہ قوم، ایک اور قوم نے ایسے ہی سوال کیے، من قبلکم، تم سے پہلے، اور پھر وہ انکار کرنے والے بن گئے. کون؟ گائے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا کیسی گائے ہو، ایج کیا ہو، پھر ایج بتائی تو ان کا رنگ کیسا ہو، ان کا یہ ہون بھی سمجھ نہیں آیا. اور دسو کہ کچھ اور بتائے کیا مطلب، تو پھر بتایا. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جو حکم تھا کسی گائے کو ذبح کرنے کا، اینی گائے، یہ انگریزی والے وہ گائے والے، کوئی بھی بکرا، مطلب آپ کو کسی کو پڑھ کے سو اس کے بارے میں انہوں نے سوال کر کر کے ایک ایسی نخرے والی یونیک گائے کو اپنے لیے حکم کا وہ بنا دیا، فوکس، کہ جس کو ان کو ڈھونڈنا پڑا. اس کے بارے میں کہا بھائی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار نماز پڑھیں، نماز میں 1 رکوع ہے 2 سجدے ہیں. آپ کہیں سر سمجھ میں نہیں آ رہی، موڈ آپ کا نماز پڑھنا نہیں ہے، سر سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ رکوع میں بینڈ میں کتنا کرو، اینگل کتنا بناؤ. اللہ میاں کہیں بھی اوپر سے نازل کریں کہ اینگل 65 ڈگری کا ہو، مارے نہ جائیں آپ. یار بیوقوفی کی بات ہے، رکوع کرو. یہ کیا سوال ہے؟ ارریلیونٹ سوالات کو کہا گیا. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو نازل کرنے دیں، وہ آپ کی ضروریات کو جانتا ہے. اور ایک اور بات، جب آپ سوال کریں، سوال ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن نے جو بات کی ہے بس وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز کا ڈسکرپشن آپ کو مل جائے. نہیں، سوال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ سوال پیدا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے جواب خود تلاش کریں اور آپ اجتہاد کریں. اللہ تعالیٰ اگر ہر تفصیل کا جواب دے دیتا تو وہ شریعت کا حصہ بن جاتا، اور وہ آپ کے لیے بڑی ریسٹرکٹیو ہو جاتی، آپ کی زندگی مشکل ہو جاتی. اس نے آپ پر احسان کیا کہ اس نے موٹی موٹی بات بتا دی اور باقی تفصیلات آپ پر چھوڑ دی. یہی جو میں کل وہ نماز کے بارے میں کہہ رہا تھا، بھائی اتنا حصہ لازم ہے، باقی جیسے پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، جیسے مرضی پڑھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے دین میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے. اور اس فلیکسیبلٹی کے ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کے اس سے متعلق سوالات کے جوابات نہیں دیے. یہ مسلمانوں کی بدنصیبی ہے اور ان کی نالائقی ہے کہ ان کے علماء نے جو جوابات دیے، جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال آپ کو اس سے بچایا تھا. تو یہ وہ والے سوال نہیں ہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سوالوں کے جواب ہی نہ دیتا. سورہ بقرہ میں کئی سوالوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ان کا جواب دیا. یہی بات جو میں نے ابھی آج کوٹ کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، اور اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے. اگر وہ والی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ سے ثواب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو شڑا، یعنی جواب دیا. تو جواب اس لیے دیا کہ بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب ایک کلیئر شریعہ کا حکم نازل ہو رہا ہے تو اس وقت سوال پوچھنا اصل میں بیوقوفی کی بات ہے. بھائی ابھی ٹیچر آپ کو سوال حل کر کے دے رہا، آپ کریں جی سوال، یار مجھے حل تو کرنے دیں، یار پوچھ لینا بعد میں، تو بات پوری ہونے دیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ساری بات. یہ بات ہوئی. الحمدللہ سوال ختم ہو گئے. میں نے شٹا پیسے کہا کہ سوال ختم ہو گئے.
ٹھیک ہے جی، اگر ایسا ہے تو پھر اذان تو ہو چکی ہے، نماز ہوگی انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سر میں نے بھی ایک سوال کرنا ہے تو یہ تو بالکل نہیں آپ چلیں. دوپہر کو آپ کو کہا تھا کہ اس کا جواب دے دیں. میں تو 5 منٹ پہلے والی بات مجھے یاد نہیں ہے. اگر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں اور کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کا کیا قصور ہے اور آپ کا کیا کمال ہے؟ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا تھا کہ یہ سوال آپ کا ایک غلط فہمی پر مبنی ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہو کے پوزیشن آف ایڈوانٹیج میں ہیں اور کوئی ہندو پیدا ہو کے پوزیشن آف ڈس ایڈوانٹیج میں ہے. آپ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، آپ کا سوال ختم ہو جائے گا. کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. آپ کو آپ کے حالات کے لحاظ سے پوچھا جائے گا، ان کو ان کے حالات کے لحاظ سے پوچھا جائے گا. اس بات پر اگر آپ میری غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ڈس ایڈوانٹیج تو آپ کو ہے. اس بیچارے کو تو صحیح طرح سے پتہ ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں سب کچھ، لیکن آپ کو تو پتہ ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پوچھیں کہ اللہ میرے مجھے ہندو کیوں نہیں پیدا کیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ ایڈوانٹیج کس کو ہے یہ تو وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ بھائی صاحب آپ تو صبح و شام بے شک کہتے تھے کہ میری کتاب ہے، کدی پڑھے ہوئے سی. یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. یہ اصل میں مسلمانوں نے پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے اور مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط فہمیاں پھیلانے کے بعد وہ خدا کے دین کی دعوت کو روک دیتے ہیں. یار اس آپ کی نئی نسل اس کو سوال کرے گی، یار یہ کیا چیز ہے؟ ہاؤ کین دس بی ایکسیپٹیڈ کہ وہ خدا جو انصاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، سب انسانوں کا وہ پالنے والا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس میں یا کوئی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. جو 22-23% اس نے مسلمان پیدا کیے الحمدللہ وہ سارے جنت میں جائیں گے، چاہے خار ہیں، بدکار ہیں، غنڈے ہیں، لٹیرے ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور جو 77-78% اس نے غیر مسلم خود پیدا کیے وہ چاہے کتنے ہی نیک ہوں انشاءاللہ وہ جہنم میں جائیں گے، سڑیں گے اس میں. یار کیا ہے یار یہ مطلب، یہ تو آئی ڈونٹ نو مطلب اس کو برداشت کیسے کیا جاتا ہے. لوگ، مجھے پریشانی یہ ہے لوگ اس عقیدے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ایک عمر گزارنے کے بعد اسی عقیدے پر فوت ہو جاتے ہیں اور قرآن اپنی بات کرتا رہتا ہے. سو اس کو نکال دیں. خدا اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اصل میں اس پزل کو سولو کرنے کے لیے آیا ہے جس پزل کا نام ہے زندگی. لائف از اے مسٹری اینڈ گاڈس ورڈ سالوز دیٹ مسٹری. یہ کیا سن ہوا ہے کہ پیدا آپ نے ان کو خود کیا، آپ کہا کہ تم غلط جگہ کیوں پیدا ہوئے تھے، اب جاؤ جہنم میں. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ پوچھے گا جو تمہارے پاس تمہاری زندگی، تمہاری انوائرنمنٹ، تمہاری شخصیت میں جو حقائق تھے، جو سچائیاں تھیں، تم نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا. میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو سنتا ہوں، ارے کاش کے کلمہ پڑھ لیتا تو ایک کسر رہ گئی ہے، کلمہ پڑھ لیتے باقی سب ٹھیک ہے. کلمہ کیوں پڑھنا؟ تو کلمہ پڑھ رہا ہے. اب میں کیا بتاؤں کہ یار ہم کرتے ہیں مکاری، ہم کرتے ہیں چیٹنگ، اور وہ کہتے ہیں یار چیٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ چیٹنگ تو نہیں ہو سکتی. آنیسٹ ٹو گاڈ مطلب وہ لوگ بڑے آنیسٹ ہیں. باقی ہوگا کیا یہ مجھے نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے جنت میں جائیں گے ہم جہنم میں جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا. پلیز مجھے آپ بعد میں ماریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ وہ انصاف کرے گا اس لیے کہ وہ انسانوں کے بارے میں میرٹ کی بنیاد پر وہ طے کرے گا کہ کون کتنا جان سکتا تھا اور اس نے کتنا جانا، اور کون کتنا عمل کر سکتا تھا اس نے کتنا عمل کیا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے امتحان کے 2 پرچے رکھے. ہوتا ہے نا بعض کورسز ایسے ہوتے ہیں پیپر 1 پیپر 2، پیپر اے پیپر بی ہوتا ہے نا، انگلش اے انگلش بی. ان کا ایک ہی پیپر ہے انگلش اے. ہمارے 2 پیپر ہیں، انگلش اے انگلش بی، اردو اے اردو بی. بلکہ ہمارا پیپر ہے اسلامیات اے اسلامیات بی. یہ زیادہ بہتر ہے. ہمارے پیپر 2 کیوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں ایک سیریس بات بتا رہا ہوں. ہمارے 2 پیپر ہیں اسلامیات اے اینڈ اسلامیات بی. ان کا ایک ہی پیپر ہے اسلامیات اے، بی والا ہے نہیں. پہلا پیپر یہ ہے کہ اچھا اس میں اصول یہ ہے، رول یہ ہے، جو پیپر اے پاس کرے گا اس کو پیپر بی ملے گا، ورنہ پیپر بی میں ویسے ہی 0 ہے.
پیپر اے پتہ کیا ہے؟ آپ کی اخلاقیات، آپ کی انسانیت. اللہ نے جو ہر انسان کو پیدائشی طور پر دی تھی، شریعت وہ تو اس کے بعد ہے، وہ پیپر بی ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں پیپر بی ہم نے بڑا صحیح سالو کر لیا ہے، اے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. اچھا وہ ہمارے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا ہی زبردست فیمس آدمی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. میں نام ان کا اس لیے لے رہا ہوں کہ یار وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کی پھر غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. وہ ایک عورت بیچاری پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی، رومن کیتھولک کی طرح ہے، جہنم میں جائے گی، ہیل میں جائے گی. سسٹر آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. فار گاڈ سیک یار، یہ کیا ایڈورٹائزمنٹ آپ پہ پیش کر رہے ہیں دین کا؟ وہ رو رہی ہے، آئی ایم سوری کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو یہ ذاکر صاحب، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ ایکسیپٹ ٹو سے دیٹ آئی ایم سوری دیٹ یور آنسر واز رانگ. You are a great man, but you have committed a great blunder in giving that answer. So یہ ہمارے غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو نکال دیں گے، آپ کو اطمینان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہی مجھے محسوس ہو رہا ہے میں نے غلطی کی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی انسان کے اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت ہوگی تو ہم مطلب جنت میں جائیں گے. ادروائز کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہوگا، وہ پیغمبروں نبیوں اور کو چھوڑ کے. بات بڑی صحیح ہے اور بات بالکل غلط ہے. جو اس میں غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پھر جو انفر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے، اور بھائی تسی کچھ بھی کر لو، ہونا تو وہی ہے جڑے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. نہ تمہاری نمازیں کام آنی ہے اور نہ میری نماز چھوڑنے سے کوئی فرق پڑنا ہے. ٹوٹل کنفیوژن. یہ غلط بات. اور صحیح بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کر بھی اس غرور میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ نماز کی وجہ سے جائیں گے. اللہ اپنی مہربانی سے میری نماز قبول کرے گا تو جائیں گے. تو بات اصل میں یہ ہے. لیکن جس کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کرنا ہی اصل مقصد ہے، تو وہ یہ کنفیوژن پیدا کر کے تو نماز پڑھ لے، فرق کی کرنا ہے، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. یار تو کنفیوزڈ ہے، اللہ میاں کنفیوز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت واضح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور انکساری اختیار کریں. اس لیے کہ اگر آپ ایروگنٹ ہوئے تو پھر ستیہ ناس ہے، پھر نمازیں گئیں، کچھ بھی نہیں رہے گا. نہیں، یہ سب کرتے ہوئے اگر آپ اللہ سے امید اچھی رکھیں کہ وہ اپنے، کیونکہ اسے وعدہ تو کیا نا کہ اس کی رحمت زیادہ، اس کی غضب پہ حاوی ہے، تو وہ رحم کرے گا. میں نے یہی گزارش کی. میں نے تو یہ بتایا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جو غلطی ہے وہ کیا ہے. جو غلط طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کی پرفارمنس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی رحمت ہے. نہیں، پرفارمنس پر اللہ کی رحمت، نہ کہ پرفارمنس کے بغیر اللہ کی رحمت. پرفارمنس کے بغیر تو پھر ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. یہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ یہ تو بغیر ویزے کے انٹری. جی، you said life is a mystery, a puzzle, and God's book has come to solve it for us. So if we believe that Allah Mia has made this whole world, why did He make this puzzle for us to solve? دیکھیں، آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ if we believe، تو I want to understand this statement. اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ I believe because my parents believed and they believe because their parents believed، تو یہ کوئی بلیف ہے ہی نہیں. یہ تو بس ایک ہے سنی سنائی بات. اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے پیرنٹس کی بھی بات پر غور کیا اور میں نے زندگی پر بھی غور کیا، بڑے مسائل ہیں زندگی میں، اونچ نیچ ہے، غریبی امیری ہے، بیماری صحت ہے، اور سب سے بڑھ کر موت ہے، اور لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، لوگ زیادتیاں سہتے ہیں. اٹس اے پزل. مجھے بتایا گیا گاڈ، لائف ہیئر آفٹر. میں نے کہا گریٹ، تو یہ ٹھیک ہے، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. لیکن آپ نے کہا آئی بلیو اور سوچا کچھ بھی نہیں. والدین کہتے ہیں ہم نے بھی رٹا سنا دیا. پھر آپ کا بلیف کھوکھلا سا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اگر ہم if we are true believers of Allah Mia and of our faith, then we do believe that He has created this world for us. Then why has He created this test for us? Why did He create it at all? اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھاؤں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ ہی ہے
کہ جو آپ کے سامنے دو ڈفرنٹ چیلنجز پیش کرتا ہے. ایک آپ کی عقل کا صحیح استعمال آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور دوسرا آپ کا اخلاقیات میں صحیح عمل یا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. بلیف، ٹرو بلیف، جو میں نے صبح و شام آج گفتگو کی ہے، اس کی روشنی میں صحیح عقل اور فطرت کی روشنی میں بلیف اصل میں آپ کی عقل کے صحیح استعمال کا نتیجہ ہے. اور آپ جب اس بلیف کی روشنی میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں اچھے اعمال کرتے ہیں تو یہ اصل میں آپ اس دوسرے ٹیسٹ میں کامیاب ہو رہے ہیں. ٹیسٹ یہ سارے انسانوں کو ملا ہے، ان کو یہ ڈسکریشن، فریڈم ملا تھا کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس ڈسکریشن کے ساتھ یہ حقیقت بھی ایڈ کر دیں کہ دنیا میں بڑی رنگینی ہے، دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے، دنیا میں انسان کے پاس فریڈم ہے. اس وجہ سے یہ ٹیسٹ ہے. اور آپ اگر مجبور محض ہو کے ایمان لاتی اور نیک عمل کرتی تو واقعی کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا. یو چوز ٹو بی واٹ یو آر اینڈ دیئر فور یو ڈیزرو کریڈٹ فار اٹ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہی دیتا ہے کریڈٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہے، پھر دنیا نہیں سمجھ میں آتی. یہ ٹیسٹ ہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ انسانوں کو آزادی ملی، اور اس آزادی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ملی کہ آزادی کا غلط استعمال برا ہے، آزادی کا صحیح استعمال اچھا ہے. برے کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے، اچھے کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے. آپ شکر کریں آپ نے اس کو شروع سے مانا اور آپ کو وہ انگزائٹی نہیں ہوئی، آپ کے لیے وہ پزل ایک سیریس چیلنج نہیں بنا، اور آپ اللہ کے فضل سے اس کے مطابق زندگی گزارتی رہیں. لیکن جس کو یہ ایسے ملا نہیں بھی، اس کے لیے بھی یہی سلوشن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن ہے ہی نہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایتھیس کی اور ملحدین کی بات سنوں، اور سنتے سنتے میں محسوس کرتا ہوں کہ یار بڑا سمجھدار آدمی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تو کہہ رہے نہ کسی نے بنایا اور نہ آگے کچھ ہونا ہے. تو یار یہ کیا چکر، یہ تو بندھیرا ہے. تو نہایت ہی خوفناک بات ہے جو کر رہے ہیں. یعنی مطلب کوئی سائنسی معلومات دے کے، کوئی بڑی زبردست اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے، الفاظ بڑے سے بیان کر کے پکچر کیا بنا رہے ہو یار. میرے ماں باپ مر گئے، میں ان سے ملوں گا ہی نہیں یار، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، تو یہ ساری زندگی ختم. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اتنی زبردست دنیا، اور مقصد کیا؟ کوئی مقصد ہی بنایا کسی نے نہیں، کچھ بھی نہیں. گاڈ سے کہ یار یو مسٹ بی کڈنگ. مگر ایسا ہے، یہ ٹیسٹ ہے، انہوں نے اس ٹیسٹ کا یہ نتیجہ نکالا. کبھی ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی دوسروں کی بات سنیں. اچھا ادھر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ اس قدر فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید ان کی بات سننے کے لیے آدمی کو خود بیوقوف ہونے کی ضرورت ہے. تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو سب کچھ جانتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کتنا زبردست جواب ہے. وہ فیصلہ کرے گا جس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ. تو بندے کو ایک چنتا نہیں ہوتی. میں نے پہلے سوچا کہ میں کہوں کہ چنتا ہوتی ہے، پھر میں نے کہا میں غلط ہندی بول رہا ہوں. اب چنتا نہ کریں، پریشانی نہیں ہوتی. اب میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. یہ ساری باتیں اس لیے کہتے ہیں ٹائم کمپلیٹ ہو جائے. وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب نماز پڑھتے ہیں تاکہ ایک سوال. ہاں وہ تو دینا، آپ کو مائک دینا. مائک کدھر؟ مائک کدھر؟ ویئر از مائک؟ نہیں سر وہ ادھر آئے گا. اچھا آج میں ایک کلپ سن رہا تھا. Now he is relating this کہ جی ایڈم کے ڈیٹ بیک میکسیمم 4,000-5,000 ایئرس کی انسان کی آمد ہے، لیکن اس کے اندر when you see the fossils available کہ they are thousands and millions of years old. اس کی انہوں نے لاجک یہ پیش کی. اینڈ ون آف دا فکس آف دا اسلام، اس کے ایک عالم کی میں سن رہا تھا کہ یہ جو آدم ہم جن کی بات کرتے ہیں 5,000 ایئر، اس کے جیسے بہت سے پیچھے آدم گزرے ہیں. اینڈ دی ارتھ از اباؤٹ مور دین ملینز آف ایئرز اولڈ. یہ لاجک وہ پیش کر رہا تھا اسلامک اسکالر. That confused me the whole day. What does the Quran have to say about such a phenomena? To narrow it down,
کہ کیا دا بگ بینگ تھیوری جو کہ حقیقت ہے دیٹ از 5000 years old یا more than that, and what about those fossils there جو ملے millions of years, and ان اس کی روشنی میں اس کی ذرا میں آج بڑا کنفیوز ہوں. سر وہ مجھے آپ کے ساتھ کچھ مذاق کرنے کی تو اجازت ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں آپ کو سزا ملی ہے اس بات کی کہ کل آپ میری کلاس میں نہیں آئے، اس لیے کہ پریسائزلی اسی سوال کا میں نے جواب دیا اور آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو بتا دیں گی. لیکن آئی ایم سو سوری بٹ میں آج اچھا دیکھو آپ نے ان کو بتایا وہ میں نے آج کلپ سن لیا، میں تھوڑا سا پریشان. دیکھیے میں مختصر بتاتا ہوں، میں مختصر بتا، میں وہی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ لیگ بریک کے ساتھ گگلی، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں دین کے ساتھ نان دین بھی دین بن جاتا ہے، گگلی بھی آ جاتی ہے وہ بھی دین ہوتا ہے. یہ 4000 والی ساز اسٹوری یہ دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے. یہ کہیں اسرائیلیات ہیں، کوئی ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن مجید نے جو بات کی ہے وہ آپ سن بھی لیجیے گا، میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹائم اگو، وی ڈونٹ نو وین، انسان نما مخلوق ہمارے پریڈیسیسرز وہ زمین سے ایسے نکلنا شروع ہوئے جیسے پودے اگتے ہیں. اس کا جو ہے نا جو سرفیس، اس کی ڈسکرپشن بھی دی، کھنکھناتی مٹی، کل فخار، سلسال کل فخار. قرآن نے بیان کیا ہے اللہ نے تمہیں اگایا جیسے پودے زمین سے اگتے. اس کے بعد قرآن نے یہ بتایا کہ پھر وہ دور آیا کہ جب یہ پروسیس ختم ہوا اور یہ نیا پروکریشن کا پروسیس شروع ہوا جو کہ پھر اب جاری ہے. انسان ابھی وجود میں نہیں آیا، انسان نما حیوان یا جو بھی آپ ان کو کہیں وہ چلے آ رہے تھے، اور اس عرصے میں ان کا ایوولوشن بھی ہو رہا تھا. میں ڈارون کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کے الفاظ ہیں ثم سواہ، پھر اس نے ان کو فنیشنگ ٹچز دیے، which literally you know اب کیا کیا جائے، بات کو سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ انج ہو گیا، ہاؤ یو نو. تو یہ جب ہو گیا یعنی humans got a form which made them eligible to get the spirit. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک کپل کو چنا اور ان کے اندر اپنی روح پھونکی. یہ بھی میٹافوریکل ہے، یعنی انسانیت دی، عقل اور دل یہ دیے، اور یہ کہا کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں دیے دل اور سننے اور سوچنے کی صلاحیت اور دل، اور تھوڑا تم شکر کرتے ہو. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے کتنے لاکھوں کروڑوں سال کا سفر طے کروایا ہے. تو فاسلز کا مسئلہ آپ سے آخر. تو یہ جو مولوی صاحب نے بات کیا وہ کیا کریں، وہ پھنس گئے اس بات کو ماننے کے بعد 4000 سال والی اسٹوری. تو اس کے بعد میں یہ کچھ کرنا تھا. جی یہ چلیں سر.